بسم الله الرحمن الرحيم. طلب العزة بما أعز الله به. قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الشأن. أخرج الحاكم عن طارق بن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، فأتوا على مخاضة وعمر على ناقة له، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر أوه لو يقول ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي فقال على شرطهما وعنده أيضا عنه. قال لما قدم عمر رضي الله عنه الشام لقيه الجنود وعليه إزار وخفان وعمامة وهو آخذ براس بعيره يخوض الماء، فقال له يعني قائل يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه. فقال عمر إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العزة بغيره، وعنده أيضا عنه. فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلا عظيما عند أهل الأرض، نزعت خفيك وقدت راحلتك وخذت المخاضة. قال فسك عمر بيده في صدر أبي عبيدة فقال أوه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة أنتم كنتم أقل الناس وأذل الناس، فعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلب عز بغيره يذلكم الله تعالى. وأخرجه أبو نعيم في الهلية عن طارق النحو وابن المبارك وهناد والبيهقي في شعب الإيمان عنه نحوه كما في منتخب الكنز. وعند أبي نعيم في الهلية أيضا عن قيس قال لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعير فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برزونا تلقاك عظماء الناس ووجوههم، فقال لا أراكم ههنا إنما الأمر من ههنا، وأشار بيده إلى السماء خلوا سبیل جملی. میرے بھائیو دوستو بزرگو، یہ تبلیغ اور دعوت اسلام کی ہے، ایمان کی ہے، قرآن اور حدیث کی ہے. قرآن اور حدیث میں اسلام میں ہی ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے. عزتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ جوڑ دی، عزتیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ جوڑ دی، عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ جوڑ دی. ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اسلام ہوگا، یعنی آدمی کے دل کے اندر جتنا یقین ہوگا اتنا ہی اس کی زندگی عمل والی بنے گی، اور جتنی زندگی عمل والی بنے گی اتنا ہی اللہ تعالیٰ عزتوں سے کامیابیوں سے نوازتے چلے جائیں گے. بس لوگ کامیابی سمجھ رہے ہیں ملک و مال میں، اور ہم کہہ رہے ہیں کامیابی ہے ایمان و اعمال میں. بس یہ فرق ہے. لوگ کامیابی دنیا میں سمجھ رہے ہیں اور کامیابی دین میں ہے. اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر دن بدن روز بروز بڑھنا چاہیے. یاد رکھو جس طرح دین سے انصار و مہاجرین صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کامیاب ہوئے، اسی طرح ہم بھی کامیاب ہوں گے اور قیامت تک آنے والے انسان کامیاب ہوں گے. یہ نہیں کہ صحابہ تو دین سے کامیاب ہوئے اور ہم دنیا سے کامیاب ہوں گے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ زمانہ راکٹوں کا ہے، وہ زمانہ اونٹوں کا تھا. اونٹوں کے زمانے کی بات راکٹوں کے زمانے میں کیسے چلے گی؟ نہیں. یاد رکھو جس طرح کامیابی اسلام میں جب سے ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، نوح علیہ السلام کو پیدا کیا. یاد رکھو اسلام اور جو دین ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا کہ 1400 سال کا اسلام ہے. نہیں، اسلام تو آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے اس دن سے ہے اور قیامت تک رہے گا. کب تک رہے گا؟ قیامت تک رہے گا. دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور غالب ہو کر رہے گا. نبیوں نے اپنی قوموں سے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر لیا، دین کو تمہارے لیے چن لیا، چھانٹ لیا. پوچھ رہے ہیں ان سے
کہ میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، کہ ہم تو آپ کے رب کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، ایک اللہ کی، ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ کی عبادت یہ روز اول سے ہے، اللہ کی عبادت روز اول سے ہے اور روز آخر تک رہے گی۔ اس لیے دین میں جیسے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، اسی طرح ہمیں اور تمہیں اور قیامت تک آنے والوں کو کامیابی اسلام ہی سے ملے گی۔ یہ یقین صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں داخل ہو چکا ہے، اور یہی اللہ کی مدد و نصرتوں کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس لیے حضرت نے ایک باب قائم کیا یہاں حیات الصحابہ میں، فرماتے تھے میں حیات الصحابہ کو حیات الناس بنانا چاہتا ہوں، جو صحابہ کی زندگی تھی وہ زندگی بلے مدرے والوں کی ہو، وہ زندگی قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہو، صحابہ کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے، کیونکہ صحابہ 100% حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں، قرآن اور حدیث کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، سارے صحابہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر تھے، سب کامیاب۔ تو ان کی جیسی کامیابی اگر چاہیے تو ان کے طریقوں پر آنا پڑے گا۔ حضرت نے باب قائم کیا اسباب النصرت الغیبیہ، غیبی نصرتوں کے اسباب، کہ غیبی نصرت جو آئے گی وہ حکومت سے نہیں آئے گی کہ بھائی ہماری حکومت نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، نہیں، مال سے اور حکومت سے نصرت نہیں آئے گی، نصرت آئے گی دین سے، اسلام سے۔ فرمایا طلب العز بما اعز اللہ، عزت وہاں سے طلب کرنا جہاں اللہ نے رکھی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے اس بارے میں، طارق ابن شہاب کہتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے، فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ابو عبیدہ ابن الجراح بھی تھے، وہ لوگ علی مخاضۃ، ایک تالاب پر آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار تھے، اپنی اونٹنی سے اترے اور اپنے موزوں کو نکالا، اور موزوں کو نکال کر اپنے خفین کو اپنے کندھے پر ڈال لیا اور اپنی اونٹنی کی لگام پکڑ کر گھس گئے پانی میں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، کہا اے امیر المومنین اانت تفعل ھذا، حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے خفین نکال کر کندھوں پہ ڈال لیے، گاؤں والے لگ رہے، اور آپ نے اپنی اونٹنی کا لگام پکڑ کر پانی کے اندر گھس گئے۔ بھئی بادشاہ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں کہ کپڑے وہاں رکھے ہیں کندھے پر اور کپڑے اوپر چڑھا کے پانی میں گھس گئے اور اپنی سواری کو خود ہی لے کے چل رہے۔ فرمایا ما یسرنی ان اہل البلد، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ گاؤں والے، شہر والے، ملک والے آپ کو اس حال میں دیکھیں کہ مسلمانوں کا بادشاہ اور اس کی یہ حالت۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اوہ، ہائے افسوس، لو یقول ذا غیرک ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ تیرے علاوہ کاش یہ بات کوئی اور کہتا، میں اس کو اتنی سزا دیتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے عبرت ہو جاتی۔ تو پرانا آدمی ہے، اللہ کے نبی نے تجھ کو بشارت دی ہے کہ میری امت کا امین ہے، اگر تو پرانا آدمی نہ ہوتا، کوئی نیا ہوتا تو اس کی خبر لیتا میں۔ اور پرانوں کو تو احترام کیا جاتا ہے، بڑوں کا، بڑوں کی تعظیم کی جاتی ہے، احترام کی جاتی ہے، بڑوں کی بات کو بھی رکھا جاتا ہے اوپر، ان سے کوئی غلطی خطا بھی ہو جائے تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کیا کر دیا، تمہیں درگزر کر دیا، ورنہ اگر کوئی تمہارے علاوہ کوئی نیا آدمی یہ بات کہتا تو اس کی خبر لیتا۔ اور پھر فرمایا دیکھو بات سن، یہ ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے۔ فرمایا انا کنا اذل قوم، ہم ذلیل قوم تھے، فاعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی، فمہما نطلب العز بغیر ما اعزنا اللہ بہ اذلنا اللہ، جب بھی ہم اس چیز کے علاوہ عزت طلب کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عزت نہیں رکھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ یعنی ہم دین کو چھوڑ کر دنیا میں عزت سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دیں گے، جیسے آج ہم ہو رہے ہیں، ملک و مال کے پیچھے اتنے لگے ہوئے ہیں کہ نماز کی پرواہ نہیں، تبلیغ کی پرواہ نہیں، اس لیے ساری دنیا میں مسلمان کیا ہو رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نے نماز کی تبلیغ چھوڑ دی، ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، اس لیے اللہ کی مددیں نصرتیں ہٹ گئی۔ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام آئے، ان سے بڑے بڑے لشکروں نے ملاقات کی، اور حضرت عمر کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے ایک لنگی پہن رکھی تھی اور خفین تھے اور امامہ باندھا ہوا تھا، اور اپنی سواری کی لگام پکڑے ہوئے پانی میں گھس رہے تھے۔ کہنے والے نے کہا امیر المومنین آپ سے بڑے بڑے لشکر کے اور کمانڈر ملک شام کے ملیں گے اور آپ کی حالت ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی ہم ایسی جماعت ہیں
جن کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی، فلن نبتغي العزة بغیرہ، ہم اسلام کے علاوہ کہیں عزت تلاش نہیں کریں گے۔ یعنی عزت کپڑوں سے نہیں ہوتی، عزت دولت سے، حکومت سے نہیں ہوتی، عزت تو دین سے ہوتی ہے، اسلام سے ہوتی ہے، عبادت سے ہوتی ہے، دعوت سے ہوتی ہے۔ دوسری روایت میں ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین آپ نے ایسا بڑا کام کر دیا یہاں والوں کے نزدیک، اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ملکوں میں جماعتوں میں کون جائیں گے؟ ملکوں میں جماعتوں میں کون جائیں گے؟ ملکوں میں جماعتوں میں وہ نہیں جائیں گے جو وہاں کی دنیا کو دیکھ کر راج ٹپکائیں۔ بیرون ملک میں جماعت میں تبلیغ میں وہ جائیں گے جو وہاں کی بددینی بے دینی کو دیکھ کر آنسو بہائیں، وہاں کی بددینی کو دیکھ کر آنسو بہائیں، وہاں کی دنیا کو دیکھ کر رال نہ ٹپکائیں کہ ہائے ہماری بھی کوٹھی ایسی ہوتی، ہائے ہمارا بنگلہ بھی ایسا ہوتا۔ ایسے لوگوں سے ملکوں میں کام نہیں ہوگا، ملکوں میں ان سے کام نہیں ہوگا جو وہاں کی دنیا کو دیکھ کر رال ٹپکائیں، ملکوں میں ان سے کام ہوگا جو وہاں کی بددینی کو دیکھ کر آنسو بہائیں، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر انسانیت کی ہدایت کو اللہ سے طلب کریں۔ دیکھو کہا حضرت آپ نے کیا کر دیا، اس ملک والوں کو تو یہ یہاں کے لوگ بڑے گھٹیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے موزے نکال لیے اور آپ اپنی سواری کو خود ہی لے کے چل رہے اور سمندر اور پانی میں گھس گئے آپ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت میں فسک عمر بیدہ فی صدر ابی عبیدہ، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا اوہ ہائے لو غیرک یقولها یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ کاش تیرے علاوہ یہ بات کوئی اور کہتا۔ بات سن لے، انتم کنتم اقل الناس، تم لوگ سب سے کم تھے لوگوں میں، واذل الناس اور سب سے ذلیل تھے، فعزکم اللہ بالاسلام، اللہ نے تمہیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، فمہما تطلب العزہ بغیرہ، جب بھی تم اسلام کے علاوہ عزت طلب کرو گے یذلکم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دیں گے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، حضرت قیس فرماتے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ ملک شام آئے، لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، لوگوں نے کہا امیر المومنین لو رکبت برزونا، آپ اونٹ پر سوار ہو کر آ رہے ہیں، یہاں تو وہ لوگ جو ہیں گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں، آپ سائیکل پہ آ گئے، موٹر سائیکل پہ بیٹھو، کار میں بیٹھو۔ اس زمانے کے اونٹ لگ رہا تھا سائیکل اور گھوڑا لگ رہا تھا مرسڈیز، گاڑی بڑی بڑی قیمتی گاڑی ہوتی ہیں۔